لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ اب ظروف کا کام بھی ہے کہ الحمدللہ کام تو سب ہو ہی رہا ہے، لیکن تکرار کے ساتھ. ایک دفعہ حضرت شاہ صلی اللہ صاحب کو سے کہا کہ کہوں تو میری صحت کی دعا کرو. میں کہا حضرت بیماری کی حالت میں بھی کام کر ہی رہے ہیں. سبت کبھی بھی بات ہے بہت جلا دی ہے بہت، میں اس سے کہا کروں زبان میری صحت کی دعا کرو. میں نے کہا حضرت آپ سے کام کر ہی رہے ہیں، باوجود بیماری میں بھی کام کر رہا ہے. فرمایا بھائی صحت سے اپنی شراب کے ساتھ کام کرتا ہے. بڑے اچھے حضرات نے کہا وہ کوئی نہیں بولنا پسند نہیں ہے. یہ کہا کہ وہی صحت کے ساتھ آدمی کی شراب سے کام کرتا ہے. اس برابر صحت سے کبھی کسی کوئی اچھا مستقبل نہیں ہو سکتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی دعا فرمائی ہے: اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ والامانۃ وحسن الخلق وعظم القدر. بہت زیادہ دعا. اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ والامانۃ وحسن الخلق وعظم القدر. سب سے پہلے جو اچھی چیزوں کا سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے صحت کا بھی فرمایا ہے. میں نے خود دیکھا شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ہے کہ صحت اسباب ہدایت میں سے پہلی چیز ہے. صحت ہی کو بنا ہے تمام اعمال کا. اگر جنون ہے، جزام ہے، یہی کمزوری ہے تو بڑا نماز پڑھنا ہے، نہ روزانہ زکات بھی نہیں. اسباب ہدایت کی یہی ہے. اسباب ہدایت میں سے سب سے بڑی چیز صحت ہے. اس طرح صحت کا اہتمام ہمارے بزرگوں نے بہت کیا ہے. خود حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ برابر دیر کی بارش کراتے تھے اور فرماتے تھے بھائی یہ سرکاری مشین ہے، اس کی دوسری ضروری ہے. یہ سرکاری مشین ہے، سرکاری مشین ہے، یہ مطلب امانت کے ہے. اس لیے نیت کا فرق ہو جائے نا. ایک ہمارے دماغ کو قوت ہو جائے گی. بات ایک اور ایک بات ہے، یہ سرکاری مشین ہے جس کی حفاظت ہمارے لیے ہے. اس برابر دوستوں بزرگوں، صحت کا بہت اہتمام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. اور کے لیے دعا بھی فرمائی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ والامانۃ وحسن الخلق وعظم القدر. ترتیب سے ہے وغیرہ صحت والی ترتیب پر سے سوال کر رہا ہوں جو صحت کی فرض بن گیا ہے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ والامانۃ وحسن الخلق وغیرہ. ترتیب سے ہے. حسن الخلق بھی صحت اگر نہیں ہے برابر رہے گا، وہ اچھا ڈاکٹر بنے گا. بہت سارا ہوا دماغ میں کمزوری ہوگی، ہر وہ صحیح ہو کرتا رہے گا. اس برابر میں دوستوں صحت کی خوب دعا کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کے لیے بھی کرنا چاہیے. فرمایا مجھ سے خود حضرت نے فرمایا
یہ قوم زبان دیکھو پڑھانے لکھانے صحت کو نہ خراب کرنا کسی طالب علم کی صحت کو خراب نہ کرنا. بہت زیادہ اتنی محنت ہے تو اس کی صحت خراب ہو جائے. یہاں میں نے خود دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے آپ لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے, ان کے لڑکے کو ضروری جانتے ہوں گے, بہت قابل آدمی ہر کسی لے گئے تو ان کو بخاری پڑھانے کے چلے جائیں گے. لیکن ایسے مریض ہوئے ان کو دودھ پہنچ جاتا تھا, سب کرتا تھا, انتقال ہو گیا. اس پر کرنے کے تو بڑا مولانا تھے, کتنی عمدہ استعداد. آج ایک بار پڑھ کے ہمارے یہاں سے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دیوبند میں اسے زیادہ کسی کو بھی نہیں پایا. ایسے بیان کی انہیں کی مثال بھی اثر کیا ہے. پرویز ہوئے ہو گئے ہماری مثال دیتے تھے کے. لیکن دیکھو فلاں آدمی بہت قابل تھے, صحت نہ رہنے کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکے, انتقال ہو گیا. اس طرح پر صحت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہری صحت کی حفاظت کی صورت سوچیں, اس کی تدبیر کریں. اس طرح باقی صحت کی بھی ظاہر بات ہے کہ اگر صحت ہے تو آواز کر سکتا ہے. اس طرح باقی صحت اگر ہے, دل میں تقویٰ ہے, دل میں توکل ہے, تواضع ہے, سب آواز صحیح طریقے سے ادا ہو رہے ہیں. فرمایا ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود فرمایا ایک علماء دیکھو دو چیزیں اختیار کرو تم کو, ایک توکل ایک تواضع. توکل سے خدا سے تعلق درست ہو جائے گا اور تواضع سے مخلوق سے, اللہ سے توکل اللہ تواضع دونوں چیزیں ہیں. یہ دو چیزیں ہیں. اگر آدمی شفقت اور خلق نسبت مرحب دو چیزیں بہت ہیں. شفقت اور خلق اور نسبت مرحب یہ طریق کی جائے ہیں بلکہ الٹے کے لیے. نسبت مرحب اور شفقت اور خلق دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر نسبت بھی ہے شفقت نہیں ہے تو تمہارے اندر قربانی ہے, نقص ہے, دونوں کو ہونا چاہیے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں دونوں جائے نہیں. بتایا تھا بہت بڑے سوئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر واحد سے جنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا جنت میں کس چیز سے لوگ بکثرت جائیں گے. صحابہ کرام بھی تاریخ تھے, جنت بھی تاریخ تھے, دوزخ سے ڈرتے رہتے تھے, اللہ کے نسبت کے تاریخ تھے, اللہ سے محبت کے تاریخ تھے. تو وہ ترکیب بھی پوچھا کرتے تھے. ہمیں تو پوچھتے بھی نہیں, سنتے بھی نہیں, پوچھتے بھی نہیں, سنتے بھی نہیں. سب باتوں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ وقال تقوی اللہ وحسن الخلق. اللہ کا تقوی حسن الخلق ان دونوں سے جنت جائیں گے. نہ صرف تقوی نہ صرف حسن الخلق, دونوں کی ضرورت ہے. قال ابن قیم نے فرمایا ہے کہ تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن الخلق سے مخلوق ہے. اور اسی کو ساتھ کہا جاتا ہے فضل جیتا اس میں جیتا ہے یہ صالح وہ شخص ہے جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق عباد کو بھی ادا کرے, دونوں کو. صحابہ کرام کہا یہ ہمارے بزرگوں کو بھی الحمدللہ یہ کو ہم نے دیکھا اور ان کے تعزیت بھی تھی, ان کا عیادت بھی تھی, ان کے زیارت بھی تھی, ان کے لیے تسلی سب چیزیں ہمارا خود ادب یہ لوگ کرتے وہی جلانی تھی. ہر چیز میں ہم سب سے گرم تھے. نہیں ابھی اسلام کے معاملے میں کبھی کسی کو ڈانٹ دیا تو اس میں سب سے چھوٹے بات شروع ہو سکتی شفقت محبت عنایت دونوں چیزوں میں. ابن قیم نے کہا ابن قیم نے کہا کہ تواضع سے تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوئے اور تواضع سے حقوق عبادت ادا ہو گئے. حسن خلق سے تو فرمایا کہ دونوں جاتے ہیں. حضرت نے ہمارے فرمایا کہ اصل وہی ہے. بس اگر اللہ سے تقوی ہو گیا صحیح
یہ سدا مجھے خود بھی ہو جائے گا. کیا اگر اللہ سے تعلق درست ہو گیا کیا مخلوق خدا کے ساتھ وہ ظلم کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم ہو رہا ہے اب اللہ ہی سے تعلق صحیح نہیں ہے, اللہ سے صحیح تعلق ہو گیا. اور خلق عیال اللہ, خلق جو اللہ کے عیال ہے ان پر شفقت محبت نہیں ہو جائے گی. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, تو پاگلوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. پاگلوں کسی نے کہا حضرت یہ پاگل لوگ ہیں, آپ کھلاتے ہیں کھانا, اسے جانتے ہو نہیں کون کھلاتا ہے کیا پڑ رہا ہے. دیکھو اس کو نہیں معلوم لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے پاگل ہیں, ان کو بھی کھانا کھلاتا تھا, اس کی بنا پہ کھلاتا ہوں, اس نیت سے میں کھلا رہا ہوں. یہ خلق خدا میں سے ہے. اور نہیں یہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, کوئی بھی ہو, اللہ کا مخلوق ہے. اللہ کا اللہ چھوڑ بھی جاتے ہیں. اگر کسی لڑکے کے 5 لڑکے ہوں اور 2 لڑکے پاگل ہوں تو کہیں گے 3 لڑکا ہوتا ہے, کہیں گے 5 ہی کہیں گے. بزرگ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نسبت اسی زمانے پر اللہ ہوگی, اس زمانے میں نسبت نہیں ہوگی. اور فرمایا جس کو بھی جو ولایت ملتی ہے, جس کو بھی ولایت کا جو مقام بھی ملتا ہے وہ جوانی میں ملتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جتنا اپنے محبوب چیز کو آگے خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں, وہی اللہ کا تعلق اسے زیادہ ہوگا. سب سے زیادہ محبوب جوانی اور جوانی کے تقاضے ہوتے ہیں. جب اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ولایت سے اس کو مشرف فرمائے گا. اس وقت ہم لوگ سے خوب فرماتے تھے جو کچھ کرنا ہے اسی وقت کرو. رمضان آتا تھا, وہی دیکھو اب آنا ہے, کچھ حاصل کرنا ہے. جب رمضان کی برکات سے معلوم رہنا, جب رمضان گزرتا تھا فرمانے جب اتنا گزر گیا کہ 4 دن ہے جب جلدی کچھ حاصل کر لو, رمضان گزر رہا ہے. اس طرح آخرت کا استحلال میں حضرت مولانا کے راجے بھی بہت زیادہ مانتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے علی وہی نسبت عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی کسی نسبت سے ہم لوگوں کو مشرف فرمائے. ہمارے تمام اہل اللہ اسی لیے کے ہیں, تمام اہل اللہ جتنے بھی ہیں اکابر ہمارے الحمدللہ ثانی سب مشرف بنسبت خدا والی, نسبت بھی اور شفقت بھی. نسبت ہم اور شفقت الگ 2 چیزیں ہیں. اس تعلیم کی بنیاد 2 چیز پر ہے, اللہ سے نسبت اور مخلوق کے ساتھ شفقت. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہی ہمارے بزرگوں نے کیا. اسی چیز کے طریقے کا طریق کوئی نئی چیز نہیں ہے. طریق صرف ولایت کرام نہیں ہے, ولایت عزت ہے, اخلاق ہے. اور تصوف اور اخلاق بعد لکھا علماء نے لکھا, سورج نے لکھا ہے اور تصوف اور اخلاق. تصوف اخلاق کا نام ہے اور اللہ کی نسبت کا اندازہ اسی اخلاق سے ہوتا ہے. اخلاق سے وہی اللہ کی نسبت اس طرح ہوتا ہے. دوستو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. وہ اس جو سب اخلاق ہمارے تمام اکابر کی سیرت کی ہے. امیر الروایات جو بھی پڑھتے ہی ہو جاتا ہے. امیر الروایات نے اپنے اکابر کو واقع کیے کیسے کرامات اور کیسے سے اخلاقیوں کے واقعات ہیں. امیر الروایات اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسائل کو دونوں نسبت کے ساتھ بھی اور علم کے ساتھ دونوں کے ساتھ مشرف فرمایا تھا. اس طرح ہم آشما کی جو ہم اسے سلسلے میں داخل ہیں ان کو بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے علوم و معارف جو الحمدللہ بہت ہی نازی معارف ہیں. آپ دیکھیے ہمارے بزرگوں کی جو شرحیں ہیں, جو ہمارے تقریریں ہیں, کیسی ہیں کہ پہلے لوگوں نے بسروں کرنے بیان کیا کہ جو اب کے لوگوں نے بیان کیا ہے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے علماء کی بڑی قدر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کے طریق پر چلنے کی, ان کے علوم کو لینے کی توفیق برابر فرمائے. ماشاء اللہ صاحب ممتازی امتحانی شان رکھتے تھے. ہمارے حضرت صاحب سے برابر تشریف لیتے تھے.
ہم سے کچھ کہا ہے تو بڑا رہا ہے کہ بھائی اخلاص کر کر آپ کرنا تھے ماشاء سے کرنا. تو اس سے کچھ کہا ہم اور کو بھی سے کہا کہ یہ شخص وہ ہے کہ شروع سے عقیدت یہی برس کر رہا ہے اخلاص کی. تھانے بولنے میں یہی اخلاص سنا اب بھی وہی سنتا ہوں. اپنے کو گمنام رکھا کہیں اناریت نہیں دعویٰ نہیں انہیں مجھ سے کچھ فرمایا قول زبان. ارے ہم نے تو اپنے کو خواب میں فرمایا اپنے کو مولویوں کی شکل میں بھی نہیں ہدایت دیا تاکہ ہمارے مولوی کسی کوئی دعویٰ ہو کہ یہ خیال ہو یہ فلاں مولوی ہے فلاں مولانا. یہ بڑے خاص انداز فرمایا. بہرحال میں دوستوں بزرگوں اس راستے میں سب سے بڑی چیز فرمایا ہے جتنا بڑا ہوگا علمی اور وہی بہت بڑی بات ہے. ان دلیل علم طغیان کمال علم ہے. علم بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے. سال مجبور بیان لکھا ہے اور فرمایا علم طغیان یہی ہے یا مال کا طغیان یہی ہے. اس کو اپنے کسب کا سودا سمجھے اپنے کسب کا سودا سمجھے اور جو طغیان نہیں جن کے اندر وہ اللہ کی رسمت ہے. جو علم ہی ہم کو ملا ہے اللہ نے دیا. ہمارے دماغ کو اثر ہوتا علم ہوتا ہے تو اس ہمارے دوستوں بزرگوں یہ طریقے کی بات ٹھیک میں نکل دیا. اب ایک مضمون جو میں نے لکھا ہے دستور السالکین جیپور میں ربی تعلیم اس کتاب کا نام ہے. ہمارے بزرگوں کے نام بھی بہت پسند ہے. دستور السالکین جیپور میں ربی تعلیم یہ ہے اشرط و قواعد تزکیۃ النفوس. یہ 10 قاعدے ہیں تزکیۃ النفوس کے لیے. تو میں ایک خاصہ سے آیا ہوں کہ ذہن میں کوئی مضمون نہیں آئے گا کہ یہی سنا دوں گا کیونکہ اب مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اب پڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آگے اب کیا کرنا ہے اور یہاں آگے لکھا ہوا اتنا پر حضرت ماشاء اللہ کا کہا کہ آواز کہانی تمہیں مشکل کیوں سمجھتے ہو. وہاں کہیں مشکل کر سمجھو کتاب کر دو. یہ انہیں کا کرنا ہے اور وہ کتاب ہی لے کے بیٹھے تھے. کوئی جانتا ہوگا کتاب ہی لے کے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے کھائی تھی سردی وہاں نے کتابیں تھی. ہم نے روایات دیے جاتے تھے کبھی کبھی تربیت کیے جاتے تھے کبھی اس کو کوئی کتابیں ہمارے کو ملو لیے جاتے تھے نہیں اور زیادہ تر روح میں آنے دیے جاتے تھے. حضرت علی نے خود لکھا ہے کہ ہم لوگ کے سامنے رحمانی سنا رہے ہیں. ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے حافظ سے پڑھنے چلے جاتے تھے. ترجمہ بھی کہیں کیا کہیں کیا سنا دیا بچے کوئی بھی ہو. بہرحال یہ حضرت نے خود ان کی خصوصیت تو فرمایا کہ تم لوگ وہاں کھانے سے کوئی کوشش کوئی کتابیں سکھانے کوشش کی اس کے سارے اعتماد بھی ہوتا ہے اور اس کے سارا وصول بھی ہوتا ہے. اس طرح پر میں نے کتاب لکھی ہے. میں نے اسے کہا کہ اس کو نہ کرو جس کو میرے ذہن میں کوئی مضمون نہیں آئے گا یہ سنا کیا کروں گا. یہ آج موقع آ گیا اسی کا کیونکہ میں تو آتا ہوں جو پریاس لگی ہے وہ پیشہ یہی کرتا ہے شکر ہے. تیسرا قاعدہ جس سے اللہ کی نسبت حاصل ہوگی. کیا سوچے کا کیا تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے جو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں وہی کا قرآن کرنا چاہیے. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا فلسفہ ہے. ایسا کہاں مجھے یاد ہے. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا فلسفہ ہے. تلاوت قرآن سے میں نے خود سنا بھی تھا. پھر میں نے ولی عبداللہ نے بھی فرمایا قرآن پڑھو اس سے نسبت کبھی حاصل ہوگی اور دیرواہ حاصل ہوگی. ذکر سے بھی نسبت حاصل ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے نسبت حاصل ہوتی ہے جو ذکر دیرواہ نہیں ہوتا اور تلاوت سے جو نسبت حاصل ہوتی ہے اب اس کا قوت ہوتی ہے دیرواہ ہو جائے گا. یہی بات میں ابھی جلدی سنا ہے حضرت مولانا حسین احمد صاحب کے بات میں کر کے وجہ کے جو اپنا حسین قاسمی نے کر کے آئی. میں نے کہا آپ بھی کیا یہ ہمارے حضرت فرمانے چاہیے حضرت مولانا فرمانے. بہرحال دوستو یہ لفظ بڑا اگر ہے. تیسرا قاعدہ مجھے ان کو ذرا سبق آتا ہے. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن پاک ہے جو تزکیہ اور نفس کا ترجمہ ہے. اللہ
کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آیت ہے. یہ آیت ترجمہ کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا. لفظ من اللہ کا ترجمہ فرما رہے ہیں. ہم بیانوں پر بیانوں پر حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا جبکہ انہی کے دل سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا جو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں. کچرے تو نہیں فرمایا میں کر نہیں رہا تھا. صفائی کرتے ہیں, یہی تذکیہ کرتے ہیں. مطلب کہ تذکیہ نفس صفائی کا نام ہے. دل کی صفائی کا نام تذکیہ نفس ہے. یہ نہیں لفظ ملا ہم لوگوں کو. یہ دل کی صفائی کا نام کیا ہے؟ دل صاف و معاملے کا لفظ کیا. نہ اس کے اندر بخل ہے, نہ اس کے اندر حیا ہے, نہ اس کے اندر کبر ہے, نہ اس کے اندر حسد ہے. یہ صاف نہیں ہے. اس کو پاتا ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو, ظاہری گناہ کو سب جانتے ہیں. اس کو پاتا ہے. حضرت بابا ہمارے یہاں برابر جاتے تھے, گھرتے لے کے گھرتا گھرتے لے کر, تو اس پر میں کسی چیز کا حضرت سے نہیں سنا ہدایت پر حضرت بابا سے بہت فرمایا اور فرمایا اور ہوتا ہے. اس کے بعد نہ دیکھو باطل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہری گناہوں کو چھوڑنے کا حکم کیا ہے, باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے کا. اور معلوم ہوگا کہ باطنی گناہ کیا سب سے چھوڑو گے تو پتہ ہی نہیں. یہ باطنی گناہ کیا ہے؟ میرے دوستوں حسد ہے, پینا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کرتے مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جیسے صبح کے اس حال میں کسی کے دل میں گرا نہیں ہے. مبارکباد ہے اس شخص کے لیے کہ صبح کے اس حال میں گرا نہیں ہے. اور مبارکباد اس شخص کے لیے جسے شام کیا اس کے دل میں گرا نہیں ہے. یہ میری سنت ہے, جو میری سنت پر عمل کرے جنت میں جائے گا. اس پر بادشاہ اللہ نے بہت مجبور ہوتا ہے. فرماتے دیکھو باطنی چیزوں کو بھی سنت قرار دیا ہے حضور سے. معلوم سنت کی دو قسم ہے, ایک سنت ظاہری ہے, ایک سنت باطنی ہے. سنت ظاہری کا تو توجہ ہے, سنت باطنی جس کو خود سنت فرمانا ہے اس کی تو توجہ نہیں ہے. ہمارا تصور اس سے سنت تھی. یہ میری سنت وضو کی سبھی کی سنت ہی سنت نہیں ہے, بلکہ پینا نہ رکھنا یہ بھی سنت ہے. اور کہا جس طریقے سے ہماری شریعت سے ظاہر احکام معلوم ہوتے ہیں, ظاہر اسے باطنی احکام بھی معلوم ہوتے ہیں. اور سنت کی دو قسم ہے, ایک سنت وہ ہے جو ظاہری ہے, ایک سنت باطنی ہے جن کی طرف توجہ نہیں ہے. فقیر کی سنت اتنی, مسجد میں جانے کی سنت یہ ہے. اور یہ سنت کہ پینا نہ رکھو, اور تو حضور سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو اس چیزوں سے پا کے وہ جنت میں جائے گا, وہ میرا رفیق ہے. اتنی بڑی سنت باطنی ہے. باقی من اصفا جسے صبح کے اشار میں اس کے دل میں اپنے بھائی درد کیا نہیں ہے, اور صبح کے شام کے اشار میں اس کے دل میں سینا نہیں ہے, میں اس کو پینا نہیں ہے. ظاہر کا سنت تھی, یہ میری سنت میں سے. اور جو میری سنت سے محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ ہوگا, اور میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. اس پر اتنا استعمال کیا ہے کہ سنت صرف ظاہری سنت میں باطنی سنت ہے جو حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے. تو سنت پر عمل اسی سنت میں کہا جائے گا مطلب سنت, لیکن ظاہری سنت پر بھی عمل کرے, باطنی سنتوں پر عمل کرے. ان ظاہری سنتوں پر پینا نہ رکھنا, تکبر نہ رکھنا, حسد نہ کرنا, یہ سب سنت ہے رسول اللہ سے سنت ہے جس کی اتباع ہم کو آپ کو سب کو لانے کو ضروری ہے. یہ تصور ہمارے شامل کیا ہے. سنت ہی یہ میری سنت ہے. ایک عالم ہے مصر میں, عالم نومر عالم ہے, ابھی عمر کا, اس کی تبدیل میں ہی معلوم ہوتا ہے بہت زبردست. بس ہزار آدمی جمع ہوتے ہیں, بہت زبردست تبدیل کرتا ہے.
تو میں نے اپنے لڑکے سے پوچھا کہ کون آدمی ہے؟ لڑکا ہے جوان معلوم ہوتا ہے، یہ کہتا کہاں ایسی لڑکا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام نے اتنی شوقت پیدا کیا ہے کہ پہلے وقت ہمارا بھگا ناپاکی جمع کر دیتا ہے. نوجوان اس نے کہا ہے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس سے 8 سال یا 9 سال کی سب جانتے ہیں، بیٹے جہاں تم اسے گیلا نہ کرو، گیلا نہ کرو، حسد نہ کرو، بنا دار کے سن لی. تو ہمارے انہوں نے کہا کہ ایک 7 سال کے لڑکے کو جو اس کا گرامی نہیں ہے، ساتھ ہی 8 سال کے لڑکے کو اللہ تعالیٰ علم کی تعلیم دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی تعلیم دے رہے ہیں، توازوں کی تعلیم دے رہے ہیں. 7 سال کی معلومات کی باتیں کی اصلاح، جیسے نماز کی اصلاح 7-8 سال میں شروع ہونی چاہیے، باطن کی اصلاح بھی 7-8 سال سے ہونی چاہیے. نماز کی جیسے ہے 7 سال بعد لڑکوں کو اپنے پڑھو، 10 سال بعد پڑھو، اس طرح آپ کو لکھا ہے انہوں نے. علامہ صاحب نے لکھا کہ شریعت کی کیا ہی خوبی ہے، شریعت کی کیا ہی خوبی ہے کہ 10 سال کے بعد کہا کہ خواب سے الگ کر دوں، گاؤں سے الگ کر دے. یہ بہت خوش ہے، یہ شریعت کی ہماری خوبی یہ نبی کر سکتا ہے، کیونکہ نبی سمجھ رہا ہے کہ الجنت لا یسلم لا تسلم اور کل مرنا کھڑا جو کنویں جاتا ہے مٹی کی طرح، تو 10 برسوں تک اچھی طرح نکلنے میں کھل جاتا ہے. اس وجہ سے ابھی سے تم کیا کرو تاکہ معاشی سے بچ سکیں. اور بہت علامہ شامل دوسرے پر دوستوں ہمارے یہاں پر تو وہ کہتا ہے کہ یہ 7-8 سال کے تھے میرے پاس، ان کو یہ نصیحت کسی توقع کی اور استعارت باللہ کی جو سکھا رہے ہیں. آج 70 سال کے بوڑھے ہیں، ان کو مانی نہیں معلوم عربوں کو کہا ہے. تو اس کو مجھے بتا کیوں بول نہیں بہرحال ہے دوستوں. جس طرح ظاہر ظاہر ہے اس کو بات ہے تصور کی حقیقت ہی کیا ہے، اور تصور کو تعبیر ظاہر ہے اور باقی تصور ظاہر کی تعبیر کرو اعمال حسنہ سے، اعمال صالحہ سے، اور باطن کی اصلاح کرو اخلاق حسنہ سے. وہاں اعمال صالحہ جب دونوں کو کرو گے تب تو تصور کے تم صحیح معنوں میں شامل تصور کا حال ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو قرآن و حدیث دیا ہے، بہت بڑا ہمارے بڑا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں 2 چیزیں چھوڑ جاتا ہے تو فکر سکتے ہیں. 2 چیزیں چھوڑ کتاب اللہ و سنتی ہے، بہت مشہور حدیث ہے. جو ان دونوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پڑھے گا نہ تجزیہ، اگر تم پڑھنے لگے نہ تجزیہ گمراہ نہیں ہوگے. معلومات اس چیز کو ہم کو پیش نظر رکھنا ہے. اسی طرح پر اس چیز کو بھی رکھ دیا ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھو. پہلی چیز وہی ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا احسان عظیم فرمایا، جبکہ انہی کی نیز سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان لوگوں کی صفائی کرتے. صفائی صفائی ترجمہ چھا تذکیہ کتاب و قوم کی بات کرتے ہیں اور کتاب و قوم کی باتیں بتاتے ہیں، صرف سکھاتے ہیں کیسے کتاب و فصل کر. چنانچہ جن چیزوں سے کا تذکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. ذکر کا سے مدعا ہم لوگ دیکھ بھی ہیں، دیکھ قرآن کی تلاوت کو بہت کم لوگ کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا اگر اچھی قرآن کی تلاوت نہیں کہا ہے، وہ بڑے آدمی تھے. اب تلاوت قرآن میں کرتا ہوں، مجھے بھی کہا کہ بڑے بہت بڑے آدمی تھے، کہیں تمہیں ذکر کچھ حکم تلاوت کرو. میں کہیں ذکر کا ایک فائدہ ہے، ذکر کا ایک اثر ہے. وہ بھی کیجیے تلاوت، اگر تلاوت کرا ذکر مضبوط کمی ہوتا ہے، لیکن اس کے نعمت کے اس کے اثر سے معلوم ہی نہ لیجیے. معلوم ذکر کو لیتے ہیں تلاوت پہ چھوڑتے ہیں، تو دونوں کو ہی ہونا چاہیے. تلاوت کا بھی معمول ہو اور ذکر کا بھی معمول ہونا چاہیے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنے نفس دیہات جو شخص اپنے نفس کا تذکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب پر تلاش کرے.
حضرت صاحب الرحمٰن صاحب کا کوئی یہ آتا تھا جاتا تھا حضرت تصور کتاب رکھو پورا قرآن تصور ہے حضرت صاحب الرحمٰن پورا قرآن اس کی تعلیم ہوئی ایمان یہ بہت مشہور ہو جائے گا یہ پورا قرآن تصور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ کو بھی سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق فرمائے. ایک ایک آیت میں اس کا کافی ایک ایک آیت میں ایسے مضامین ہیں اصلاح کے لیے کافی ہے سمجھنے سمجھانے کی بات ہے. جہاں حضرت بادشاہ رسول صاحب عموماً قرآن ہی لے کے بیٹھتے تھے عموماً قرآن ہی لے کے بیٹھتے تھے قرآن پڑھتے تھے ترجمہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو لگایا انہوں نے ہم لوگ ایک نہیں لگے لگانے کی کوشش انہوں نے کی ہے. قابل عباس زمن اللہ تبا اللہ تصل دنیا بلا اشکار لا يزيد في الدنيا ولا اشکار میرا صبح کرا اوپر تباہ ہو رہا ہے بلا يزيد ولا اشکار آتے ہیں حضرت میرے پاس نے بتایا اللہ نے ضامن دیا ہے ضامن اللہ اس کے ہوئے ہیں جو اتباع قرآن کرتا ہے کہ وہ نہ گمراہ ہوگا نہ دنیا آخر میں شکی ہوگا. یہ آیت ہے کہ میرے پاس بول جائے زمین طبع قرآن اللہ تعظیم فی دنیا بلا اشکا بنا کر خود مطالعہ ہماری تباہ ہدایا بلا یزید و بلا اشکا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو دے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو قرآن نہیں فرمائیں گے اور دنیا میں اس کو بے وقت نہیں پائیں گے بدنصیب نہیں کر پائیں گے. اور جو شخص اتباع کرے گا میرے اللہ کا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور شکی بھی نہیں ہوگا. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے متطبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے روان دی ہے وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخر میں شقاوت سے گزر نہ ہو. پھر یاد آ گئی ہماری تباہ ہدایا بڑا نظر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور ان کے رشتہ میں آج بھی کچھ کرتے ہیں اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تعلیم القرآن ہو شفاء الطعام ابن قیم نے کہا القرآن ہو شفاء الطعام من جمیع الانواع قلبیہ والبدنیہ وآبائی دنیا والآخرہ. ابن قیم نے کہا قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے چاہے بیماری قلبی ہو یا بدنی ہو یا دنیا کے حوالے سے ہو یا آخرت کے سب کے لیے. اللہ نے قیم نے فرمایا قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے قلبی ہو یا بدنی ہو یا دنیوی ہو دنیا. الذی آتیناہم الدنیا یتلونہ بتلاوتہ اولئک یؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بچتے کو اس کی تلاوت کرتے رہے جس طرح کی تلاوت کا حق ہے ایسے لوگ دوسرے کی ایمان لے آتے ہیں. حق کے تلاوت کا مطلب یہ ہے اس کو پڑھا جائے حفظ کیا جائے اس کو سمجھا جائے اس میں تدبر کیا جائے اس کو عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام تفسیر کرتے تھے تفسیر بیان کرتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس کی توفیق میں بہت قریب ہے. اس کے بعد اتباع سنت کو لکھا ہے سراتا حدیث ہو جائے گی. اس کے بعد اتباع سنت دو چیزیں ہیں قرآن کے تدبر بھی اور عمل بھی حدیث کا تدبر بھی اور عمل بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. ہم لوگ اسی میں ہیں اس میں رہتے ہوئے اس سے بیکار بھی ہو الگ بھی رہو بہت افسوس کی بات ہے. ہمارے تمام بزرگ ایک ایک سنت کی پیروی کرتے تھے ایک ایک سنت کو لیتے تھے. ہمارے سب متبع سنت حلوہ خانی ہو یا حلوہ پیغام صاحب ہو یا حلوہ رسول کا کوئی ہو سبھی لوگ ہمارے عقید کو اتباع سنت سے پورے سجائی تھے. باطنی سنت بھی یہ سوچتے تھے اندروی اور ظاہری سنت کے لوگ ہوتا ہے. اس طرح میں دوستوں بزرگوں ہم لوگ جو کہ انہیں کی طرح مطلوب ہیں ہم کو آپ کو انہیں کو دل کر کے اختیار کرتے رہتے ہیں. لیکن جو ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ ہوگا اور جنت میں دخول کا ذریعہ ہوگا. اللہ آپ سب کو توفیق دے. ایک بزرگ ہے اور بتایا مسئلہ کا
فرمایا انہوں نے محمد البشر لا کالبشر، محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر۔ جب انہوں نے پڑھا تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تمہاری بھی مغفرت ہو گئی اور جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت ہو گئی۔ محمد البشر یا مجھے بات نکالی، محمد البشر لا کالبشر، محمد بشر ہے لیکن ہمارے مطلب بشر نہیں ہے بلکہ وہ یاقوت ہے، پتھر بھی جیسے یاقوت ہوتا ہے مٹی پتھر ہوتا ہے اور عام پتھر بھی پتھر ہے وہ بھی پتھر ہی ہے، دونوں میں فرق۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے لیکن ہمارے زبان سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ میں ذرا پسند ہوا اور میں عالم ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایسا پسند آیا ہے، فرمایا تم نے کہا تمہاری تو مغفرت ہو گئی، جن لوگوں نے سنا ان کی بھی مغفرت ہو گئی، لہٰذا ہر ولی نے اس کو یہ پڑھ کے لیے تو میں یہ تو پڑھ دیتا ہوں محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ کی وجہ سے میں بیان کر دیا، ابھی مجھے جھوٹ تو نہیں ہے لیکن بس بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلیمی کا بھی اثر ہوتا ہے، بولتے پھر لوگ کرتے ہیں کہ بہت سے شاگردوں کا اثر آسان پڑتا ہے، مضمون نہیں سمجھ میں آتا، اس تعلیمی کے طلبہ بیٹھ جاتے ہیں، جو چیز حل نہیں ہوتی رات میں وہ ان کے سامنے بیٹھ کے حل ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر ہمارا اس وقت یہی حال ہوا ہے کہ یہ کتاب کا ذہن میں آتا ہے اور پھر جو سنا بھی جیسے بھی سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دفعہ عام و صاف فرمائے۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آپ لوگ پسند کر رہے ہیں، یہ آپ لوگ کی پڑھائی ہے اور آپ لوگ کی شرافت ہے کہ ہم جیسے لوگ کی باتوں کے غور سے سنتے ہیں، شوق و ذوق سے آتے جاتے ہیں، میری سادہ کی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف پڑھے دعا میں کہیں سب کوئی کہے دعا کی اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ سے صحیح تعلق کو مناسبت پیدا فرمائے اور اس کی تلاوت حق تلاوت کے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کے علوم و معارف سے ہمارے قلوب کو مشرف فرمائے بلکہ منور فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک کو لیا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے اور اسی سے نسبت مکمل حاصل کیا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ معرفت تو حاصل ہوتی ہے، سب کو جانتے ہی ہیں، اسے نسبت بھی حاصل ہوتی ہے کیونکہ نسبت معرفت ہی نکالتے ہیں، معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنی نسبت بھی ہوگی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایک توفیق مرحمت فرمائے اور ایسے تعلیمی موجود ہوئے ہیں، محنت مشقت کر کے دور سے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے طلب کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پر سے نے انتظام کیا، مولانا اپنا بہت ہی انعام ہے، اس کو انتظام کیا اور انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر فرمائے جو اس میں شریک ہم اسی درجے میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم افتح قلوبنا بذكرك، اے اللہ اپنے ذکر سے ہمارے قلوب کا دروازے کھول دے، ہمارے قلوب سینے میں جو کفر لگے ہوئے ہیں ظلمت کے غفلت کے، یا اللہ ظلمتوں کو غفلتوں کو دور فرمانا، اپنے ذکر سے اپنی محبت سے اپنی نسبت سے اس کو سرسار فرما دے اور ہمارا دل ایسا بن دے جو دل کہے جانے کے لائق ہو، وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی خود حضرت تعالیٰ محمد معصوم کا فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں کیسے جیتا ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، مجھے بھی فیصلہ دے
وہ یہ تعجب ہے کہ وہ عاشق معشوق موجود ہے اور عاشق ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس زندگی میں اپنے مولا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فضل و برکات سے ہم کو ہمارے تمام لوگوں کو مستفید فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اس سلسلے میں جو اللہ نے جیسے بھی شریک ہوئے ہیں بہت زیادہ آئے تشریف لائے سب کی امیدوں کو اللہ پوری فرمائے, سب کے مقاصد کو تمام فرمائے. دین ہر کسی کی عافیت, ہر کسی کی سہولت سے ہم سب لوگوں کو بشرف نوازے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.